کرمو لائن مین کو، جو ان دنوں دیپال پور میں ملازم تھا، خط کے ذریعے اطلاع دی گئی، کیونکہ اول تو گاؤں سے تار بھجوانے یا ٹیلی فون کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، دوسرے ان دنوں تار کا نام سن کر خواہ مخواہ دل دہل جاتا تھا۔ صرف محاذوں پر کام کرنے والے فوجیوں کے لواحقین کو تار آتے تھے، اور تار کھولنے سے پہلے ہی متعلقہ گھرانے میں آہ و بکا شروع ہو جاتی تھی۔ کرمو ایک ہفتے کے اندر اندر گاؤں پہنچ گیا۔ وہ راستے میں 1 درجن مالٹے، 2 سیر مٹھائی اور ریشما کے لیے 1 جوڑا نئے کپڑے خرید لایا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ریشما چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اس نے میلی سی شلوار اور قمیص پہن رکھی تھی، کیونکہ دائی اسے روزانہ تیل کی مالش کرنے آتی تھی، اور وہ ہر روز نیا جوڑا خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے پتہ تو تھا کہ کرمو آنے والا ہے، لیکن اسے اس کی آمد کے ٹھیک دن کا علم نہ تھا، ورنہ وہ ہمیشہ کی طرح شاید آج بھی اپنا آپ ذرا سنوار لیتی۔ کرمو نے نوزائیدہ بچے کو اس کے بستر کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنی مونچھوں سمیت اسے 2-3 بوسے دیے، پھر اسے واپس چارپائی پر لٹانے کی بجائے عورتوں کی طرح گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ ریشما اس کی خاطر تواضع کے لیے چولہے کے ساتھ لگ گئی۔ عورتیں اور مرد سارا دن مبارکباد دینے آتے رہے اور منہ میٹھا کر کے واپس جاتے رہے۔ کرمو کو لڑکے کی پیدائش کی بہت تمنا تھی۔ ایک تو شادی کے پہلے سال تک اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی، اور جب بالآخر اللہ تعالیٰ نے ریشما کی گود ہری بھی کی تو لڑکی سے۔ ذکیہ کی پیدائش سے اگرچہ کرمو ذاتی طور پر خوش تھا، لیکن اکثر خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ اب کرمو خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے اسے نر اولاد سے نوازا ہے۔ اس نے خوش ہو کر اللہ کے نام پر دونوں مقامی خانقاہوں پر نذرانہ چڑھایا اور مسجد کے فنڈ میں 10 روپے دیے۔ بعد میں ریشما نے اسے بتایا کہ اس نے 5 میل دور چپ شاہ کے مزار پر بھی منت مانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دیا، یا تو وہ وہاں ایک بکرا اور ایک جھنڈا چڑھائے گی، یا اپنی آمد کے 2-3 روز بعد کرمو یہ منت بھی پوری کر آیا۔ بچے کا نام رکھنے کا وقت آیا تو گاؤں کے مولوی صاحب نے اس کا نام عبدالفطرت رکھ دیا، جو 3 جماعت پاس کرمو کو تو پسند آیا، لیکن ریشما کی زبان پر آسانی سے نہ چڑھ سکا۔ وہ اسے ایک عرصے تک عبدل کہتی رہی، لیکن کرمو اسے فطرت کہنا ہی پسند کرتا تھا۔ وہ اسے کھلونے کی طرح اوپر پھینکتا اور فطری فطری کہہ کر ہاتھوں میں پکڑ لیتا تھا۔ ریشما شور مچاتی رہ جاتی کہ عبدل ابھی چند دن کا ہے، اسے یوں اچھال اچھال کر نہ پھینک، اس کی آنتیں الٹ جائیں گی، دودھ اگل دے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس احتجاج کے باوجود
کرمو جتنے روز رہا اپنے اکلوتے بیٹے سے جی بھر کر پیار کرتا رہا۔ یوں ہی ہنسی خوشی 3 سال گزر گئے۔ کرمو محنت سے نوکری کرتا رہا اور ریشما پوری لگن سے زکیہ اور عبدل فطرت کی پرورش کرتی رہی۔ 4-6 مہینوں کے بعد کرمو چھٹی آتا تو بیوی اور بیٹی کے لیے کپڑے اور بیٹے کے لیے کھلونے اور تصویروں والا انگریزی قاعدہ لیتا آتا۔ وہ جب بھی آتا پہلا قاعدہ پرزے ہو چکا ہوتا اور کرمو فطرت کے ہاتھ میں نیا قاعدہ تھما دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ چھوٹی عمر سے ہی اسے یوں انگریزی کا شوق پیدا ہو گیا تو وہ آگے چل کر پڑھائی میں اچھا ہو جائے گا۔ ریشما اور کمروں کی توقعات کے مطابق زندگی کا دھارا آگے بڑھتا رہا۔ ایک دن کرمو اکاڑا میں دوپہر کے وقت ایک کھمبے پر تاریں ٹھیک کر رہا تھا کہ سنسان سڑک پر اسے کسی جوان لڑکی کی چیخو پکار سنائی دی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ! کرمو کیا دیکھتا ہے کہ 2 غنڈوں نے کالج کی ایک لڑکی کو، جو غالباً بس نکل جانے کی وجہ سے اب پیدل ہی گھر جا رہی تھی، دبوچ رکھا ہے اور اسے اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گرمیوں کی اس دوپہر کو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے اور بند کواڑوں کے اندر اس بے بس آواز کو پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ شاید غنڈوں کو پتہ نہیں تھا کہ اوپر کھمبے پر کوئی شخص کام کر رہا ہے۔ انہوں نے سنسان سڑک پر اکیلی لڑکی کو دیکھ کر حملہ کر دیا تھا۔ کرمو نے یکدم کھمبے سے چھلانگ لگا دی، ربڑ والا دستانہ نیچے پھینکا اور تاریں کاٹنے والے ہتھیار کے ساتھ غنڈوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ وہ آپس میں گتھم گتھا تھے کہ کہیں سے ہارن کی آواز آئی۔ غنڈے اپنا شکار چھوڑ کر بھاگنے لگے تو کرمو نے ان میں ایک کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ دوسرے نے تیز دھار چاقو سے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر زبردست وار کیا اور بھاگ گیا۔ لڑکی کی جان اور عزت بچ گئی۔ ڈاکو کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور کرمو کو نازک حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکو کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی اور کرمو قید حیات سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ اخبارات نے اس واقعے کو خوب اچھالا، غنڈہ گردی کی مذمت کی، شہریوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے انتظامیہ کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا اور کرم دین لائن مین کے جذبے کی دل کھول کر داد دی۔ زخمی اور مردہ حالت میں صفحہ اول پر اس کی تصویر شائع کی اور حکومت پر زور دیا کہ وہ مرحوم کے لواحقین کی ہر ممکن مدد کرے۔ بعض اخبار والے کھوج لگاتے لگاتے کرم دین کے گاؤں پہنچے، جہاں کرمو کی غیر معمولی بہادری کی وجہ سے پورے خاندان میں صف ماتم بچھ چکی تھی۔ ریشما، زکیہ اور فطرت کا مستقبل تاریک ہو چکا تھا۔
زمینیں پہلے ہی سیم اور تھوڑ نگل چکی تھی اور کرموں اب موت نکل گئی تھی۔ مصائب زمانہ سہنے کے لیے ریشمہ اور اس کے 2 بچے اکیلے رہ گئے تھے۔ زمینیں پہلے ہی سیم اور تھوڑ نگل چکی تھی اور کرموں کو اب موت نگل گئی تھی۔ مصائب زمانہ سہنے کے لیے ریشمہ اور اس کے 2 بچے اکیلے رہ گئے تھے۔ اخبار والوں نے ریشمہ کا انٹرویو لیا، بچوں سمیت اس کی تصویریں اتاریں، گاؤں والوں سے کرم دین کے خاندانی پس منظر، جوانی کے حالات، کردار اور مشاغل کے بارے میں پوچھا اور واپس جا کر اپنے اخبار میں خوبصورت فیچر شائع کیے۔ اس پبلسٹی کا اثر یہ ہوا کہ کرم دین کے محکمے نے صرف اس کے تمام واجبات اور پینشن فوراً ادا کر دی، بلکہ محکمے کے سربراہ نے اپنی خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے کرم دین کی بیوہ کے لیے 2000 روپے کی خصوصی امداد بھی منظور فرما دی۔ گاؤں والے جو چند ہفتے پہلے ریشمہ پر رحم کھا رہے تھے، اب ہزاروں روپے مہینے پر اس سے حسد کرنے لگے۔ کئی لوگ دبی زبان میں یہ کہتے سنے گئے کہ کرموں کیا مرا، ریشمہ کی تو لاٹری نکل آئی، اب گھر میں بیٹھ کر کھائے گی اور مزے کرے گی۔ کرموں زندہ رہتا تو ریشمہ کبھی بھی یکمشت 2000 روپے نہ دیکھ پاتی۔ بس کایا پلٹ گئی ہے اس کی تو۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں۔ جو ریشمہ کے دل پر بیت رہی تھی وہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ حکومت نے اخباری فیچروں اور تبصروں کے بعد کرم دین اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کی تفصیلات طلب کیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ کرموں کا نہ تو غنڈوں سے کوئی ذاتی بیر تھا اور نہ نوجوان لڑکی سے کوئی رشتہ داری تھی، بلکہ محض انسانی جذبے کے تحت وہ اس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گیا، تو حکومت نے اسے بعد از وفات بہادری کا تمغہ دینے کا اعلان کیا۔ ریشمہ تک یہ خبر نہ پہنچ سکی۔ اسے تو اس وقت پتہ چلا 14 اگست سے چند روز پہلے تحصیل ہیڈ کوارٹر سے ایک کارندہ آیا اور ریشمہ کو سمجھانے لگا کہ مائی، حالانکہ وہ ایسی بوڑھی نہ تھی، سرکار نے کرم دین مرحوم کی بہادری کی بڑی قدر کی ہے، اسے ایک تمغہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، تم تیار رہنا۔ بے شک اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لینا، تمہیں گورنر جنرل صاحب خود تمغہ دیں گے۔ بڑے لاٹ صاحب، انہوں نے کراچی سے حکم بھیجا ہے کہ آپ کو 14 اگست سے پہلے پہلے کراچی پہنچایا جائے۔ کیوں اماں، سمجھ گئی ہو نا؟ ہاں بیٹا، سمجھ تو گئی ہوں، لیکن میں نے تو آج تک کراچی نہیں دیکھا، میں وہاں کیسے پہنچوں گی، کہاں ٹھہروں گی؟ آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، اس کا بندوبست ہمارے ذمہ ہے، سارا انتظام موجود ہے۔
آپ صرف گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار رہیں۔ میں یا ہمارا کوئی اور آدمی 12 تاریخ کو آپ کو لینے آ جائے گا، بس اسی وقت کے لگ بھگ۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تیار ہی ہوں۔ میں نے کون سے سوٹ سلوانے ہیں؟ صندوق میں ایک دھلا ہوا جوڑا رکھا ہے، نکال کر پہن لوں گی۔ اور ہاں، آپ مجھے واپس بھی پہنچا دیں گے نا؟ ہاں ہاں بالکل، تم تو سرکار کی مہمان ہو، تمہارے میاں کو تو بہت بڑا کارنامہ انجام دینے کا صلہ مل رہا ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ تو جب سے پاکستان بنا ہے کسی نے انجام نہیں دیا۔ تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں لے جائیں گے اور واپس گھر پہنچا دیں گے۔ 14 اگست کو گورنر جنرل ہاؤس کراچی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رات کو چراغاں کرنے کے لیے اس پر عمارت کے چاروں طرف تاروں میں پروئے ہوئے قمقموں کے جال بچھائے گئے تھے، جو دن کے وقت روشن نہیں کیے گئے تھے۔ جی جی ہاؤس کو جانے والی سڑک پر صفائی کر کے اچھی طرح چھڑکاؤ کیا جا چکا تھا۔ گیٹ سے عمارت تک طرح طرح کے پھول اور پودے دونوں طرف سجے ہوئے تھے۔ اندر پورچ کے پاس باوردی محافظ کھڑے تھے۔ ہال کے اندر اسٹیج کے دونوں جانب ایوارڈ پانے والوں کے لیے نشستیں مخصوص تھیں اور سامنے اعلیٰ افسروں، سفیروں اور معززین شہر کے لیے سیٹیں لگائی گئی تھیں۔ پورے ہال میں قیمتی قالین بچھے تھے اور اسٹیج پر ایک نایاب قسم کا ایرانی قالین سج دھج دکھایا جا رہا تھا۔ اسٹیج کے دونوں جانب لکڑی کے اسٹینڈ پر پیتل کے کھلے منہ والے 2 پیالے رکھے ہوئے تھے، جن میں خوبصورت پودوں کے بڑے بڑے گلدستے سجے ہوئے تھے۔ ریشما کو اپنے 4 سالہ بیٹے سمیت اسٹیج کے بائیں جانب اپنی مخصوص نشست پر بٹھا دیا گیا۔ تقریب کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد کیبنٹ سیکرٹری نے انعام یا ایوارڈ پانے والوں کے نام اور ان کے کارنامے فرداً فرداً پڑھ کر سنانے شروع کیے۔ ہر کارنامے کی تفصیل پڑھنے کے بعد متعلقہ شخص تالیوں کی گونج میں اپنی نشست سے اٹھتا، سب کی نگاہوں میں اسٹیج پر جاتا جہاں گورنر جنرل اسے ایوارڈ عطا کرتے، اور وہ پہلے سے زیادہ زوردار تالیوں